ہم نظام شمسی کے جس سیارے پہ رہتے ہیں اس کا نام زمین ہے۔ اس کا صرف 29% خشک زمین جبکہ 71% سمندروں کی صورت میں پانی ہے۔ اس زمین کے اوپر اور پانی کے نیچے انسانوں سمیت اربوں کی تعداد میں جاندار بستے ہیں۔ ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو اپنی موت کے وقت کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ یہ ایک طرح سے اچھی بات بھی ہے، کیونکہ اگر انسان کو اپنے مرنے کے وقت کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر وہ کسی بھی کام کا نہیں رہے گا۔ اسے اپنی زندگی بے معنی محسوس ہوگی۔ وہ ہر وقت موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ایک بے عمل انسان بن جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو کسی طرح سے اپنی موت کے وقت کا پتہ چل گیا۔ یقیناً یہ بات آپ کو ناقابل یقین لگی ہوگی، لیکن آئیے ہم آپ کو ان مشہور لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان لوگوں میں پہلا نام مشہور رومی جنرل جولیس سیزر کا ہے۔ رومن شہنشاہیت تقریباً 1000 سال یعنی 510 قبل مسیح سے شروع ہو کر 476 عیسوی تک جاری رہی۔ جولیس سیزر اس 1000 سالہ سلطنت کا سب سے مشہور شخص مانا جاتا ہے۔ جولیس سیزر کو دنیا کے عظیم فوجی کمانڈروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے رومی سلطنت کی سرحدوں کو برطانیہ کے انگلش چینل اور جرمنی کے دریائے رائن تک وسعت دی۔ اس کی فتوحات نے اس کو رومی سلطنت میں نہایت ہی ہر دل عزیز اور طاقتور شخص بنا دیا۔ اس کی وجہ سے اس دور کے رومی سلطنت کے طاقتور حلقے اس کے مخالف ہو گئے۔ نتیجتاً اس کو جنرل کے عہدے سے معزول کر کے حکم دیا گیا کہ وہ اپنی فوج ختم کر کے روم واپس لوٹ آئے۔ جولیس سیزر نے اس ہدایت کی حکم عدولی کی اور روم شہر کے اندر اپنی مسلح فوج سمیت گھس آیا، جس کی وجہ سے رومی سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں جولیس سیزر کو غلبہ حاصل ہوا اور وہ روم کا سب سے طاقتور شخص بن گیا۔ اس کی وجہ سے اس کے اور بھی بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے۔ جولیس سیزر کو اس کے آخری دنوں میں مشہور ایسٹرالوجر وسریشس سپورنیا نے خبردار کیا کہ آنے والے ان 30 دنوں کے دوران وہ بہت زیادہ چوکنا رہے، جو 15 مارچ کو پورے ہونے والے تھے، کیونکہ انہی دنوں میں اس کی جان کو سخت خطرہ لاحق تھا۔ لیکن جولیس سیزر نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے 15 مارچ کا دن قریب آتا گیا، عجیب و غریب باتیں رونما ہونے لگیں۔ 14 مارچ کی شام کو جولیس سیزر نے اپنی بیوی کو یہ عجیب و غریب بات کہی کہ آہستہ آنے والی موت سے فوراً آنے والی موت بہت بہتر ہے۔ 14 اور 15 مارچ کی بیچ والی رات کو تیز ہواؤں کی وجہ سے سیزر کے محل کے سارے دروازے اور کھڑکیاں زوردار آوازوں سے کھل گئے۔ آدھی رات کو جولیس سیزر کی بیوی کیلپرینا چیخیں مارتی ہوئی نیند سے بیدار ہو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ جولیس سیزر کا محل زمین بوس ہو چکا تھا اور جولیس سیزر کا مردہ جسم اس کے بازوؤں میں جھول رہا تھا۔ 15 مارچ کی صبح کو اس نے جولیس سیزر کی بہت منتیں کی کہ وہ اس دن والے سینٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے نہ جائے، لیکن جولیس سیزر اس کی بات کو خاطر میں نہیں لایا اور سینٹ کے اجلاس میں شریک ہونے چلا گیا۔ راستے میں جولیس سیزر کو وسریش سپورنیا ملا۔ جولیس سیزر نے اس کو ہنستے ہوئے کہا کہ وہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ پورا مہینہ گزر چکا تھا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ سپورنیا نے سیزر کو جواب دیا کہ ابھی 15 مارچ کا دن آیا ہے، گیا نہیں۔ جب جولیس سیزر سینٹ پہنچا تو اس کو قتل کرنے کے لیے 60 قاتل پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ ان سب لوگوں نے جولیس سیزر کو قتل کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ ان میں مارک بروٹس بھی تھا، جس کو خود جولیس سیزر اور روم کے باقی لوگ سیزر کی ناجائز اولاد سمجھتے تھے۔ جب بروٹس نے جولیس سیزر کے اوپر خنجر سے وار کیا تو اس کو دیکھ کے جولیس سیزر جیسے سکتے میں آ گیا، اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ بروٹس تم بھی۔ اس طرح یہ عجیب پیشن گوئی پوری ہوئی اور جولیس سیزر کی موت اس کو بتائی گئی تاریخ یعنی 15 مارچ کو واقع ہوئی۔ اس لسٹ میں دوسرا نام فرانس کے رہنے والے نوسٹراڈامس کا ہے، جس کو دنیا کا سب سے بڑا پیشن گوئی کرنے والا انسان مانا گیا ہے۔ نوسٹراڈامس کی کہی گئی سینکڑوں پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں۔ اس کو بھی اپنی موت کے دن کا پہلے سے معلوم تھا۔ یہ وہ بے مثال شخص ہے جس کے بارے میں ہالی ووڈ نے مشہور فلم
وہ انسان جس نے کل کو دیکھا بنائی ہے۔ اس کا انگریزی نام دا مین ہو سو ٹمورو ہے۔ نوسٹریڈامس کی پیدائش 14 دسمبر 1503 عیسوی میں اور موت 62 سال کی عمر میں 2 جولائی 1566 عیسوی کو ہوئی۔ اس نے کل 12 کتابیں لکھی جن میں مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں۔ ان میں نیپولین کا دور حکومت، دونوں عالمی جنگیں، لندن شہر میں خوفناک آگ اور پھر طاعون کی وبا کا پھیلنا، فرانسیسی انقلاب، برطانوی راج کا دنیا میں ابھرنا، ہٹلر کی حکمرانی وغیرہ شامل ہیں۔ نوسٹریڈامس کی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مرنے سے ایک دن پہلے چرچ کے پادری کو بلا کر ان سبھی مذہبی رسومات کو پورا کروایا جو اس زمانے میں مرنے والے اشخاص کے لیے کی جاتی تھی۔ بعد میں اپنے سیکرٹری جان دوشاؤنے کو یہ کہا کہ وہ کل صبح اس کو زندہ نہیں دیکھے گا۔ یہ نوسٹریڈامس کی آخری پیشن گوئی تھی جو 100% درست ثابت ہوئی۔ صبح کو نوسٹریڈامس کے خاندان اور شاؤنے کو نوسٹریڈامس کی لاش اس کے کمرے میں ملی۔ ان لوگوں میں تیسرا نام ابراہیم دی موائور کا ہے۔ یہ ایک مشہور ریاضی دان تھے۔ ان کی پیدائش 26 مئی 1667 کو فرانس میں ہوئی۔ اس کی مشہوری کی بڑی وجہ میتھمیٹکس کا ایک مشہور فارمولا ہے جس کو اس کے نام کی وجہ سے دی موائور فارمولا کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ بات محسوس کی کہ ہر رات کو اس کے سونے کا دورانیہ پچھلی رات کی نسبتاً 15 منٹ زیادہ تھا۔ اس نے حساب کتاب سے یہ معلوم کیا کہ جب اس کا سونے کا دورانیہ 24 گھنٹے کا ہو جائے گا تو اس کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ اس حساب سے دی موائور نے اندازہ لگایا کہ اس کی موت کا دن 27 نومبر 1754 ہوگا۔ ابراہیم کا حساب بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اس کی موت حقیقتاً 27 نومبر 1754 کو ہی واقع ہوئی۔ ان مشہور لوگوں میں چوتھا نام آرنلڈ شوائنبرگ کا ہے جو آسٹرین اوریجن امریکی باشندہ تھا۔ اس کا شمار 20ویں صدی کے مشہور موسیقاروں میں کیا گیا ہے۔ آرنلڈ شوائنبرگ کو شروع سے ہی ٹرسکائیڈیکافوبیا کی بیماری تھی۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کو 13 کی عدد سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش بھی 13 تاریخ یعنی 13 سپٹمبر 1874 کو ہوئی تھی۔ 1939 میں اس کی عمر 65 سال تھی لیکن اس سال کے اندر 13 کا ہنسا تھا۔ شوائنبرگ اس سال سے اتنا پریشان ہو گیا کہ ایک اسٹرالوجر کو بلایا گیا کہ وہ شوائنبرگ کی جنتری بنائے۔ اس اسٹرالوجر نے ستاروں کا حساب لگا کر شوائنبرگ کو بتایا کہ 1939 کا سال واقعی اس کے لیے کچھ خطرناک ضرور تھا لیکن جان لیوا ہرگز نہیں تھا۔ 1951 میں پھر وہی صورتحال پیش آئی جب شوائنبرگ کی عمر 76 سال تھی۔ 76 سال کے اعداد 6 اور 7 مل کر 13 کا عدد بنا رہے تھے۔ شوائنبرگ کی خوف نے حقیقت کا روپ اس وقت اختیار کیا جب حقیقتاً اسی سال اس کی موت واقع ہوئی۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اس کی وفات کا دن بھی 13 جولائی تھا۔ اس لسٹ میں 5واں شخص انگریزی ادب کا مشہور مصنف مارک ٹوین ہے۔ مارک ٹوین کی کتابوں کو مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہیلے کا دمدار ستارہ ہر 75 سے 79 سال کے دوران صرف ایک مرتبہ زمین میں نظر آتا ہے۔ 1835 میں ہیلے دمدار ستارے کی نمودار ہونے کے 2 ہفتے بعد مارک ٹوین کی پیدائش ہوئی تھی۔ مارک ٹوین کی دماغ میں ساری زندگی یہ بات کھٹکتی رہی ہے کہ اس کی موت بھی ہیلے ستارے کے آئندہ نمودار ہونے کے وقت ہوگی۔ 1909 میں ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا، میں ہیلے ستارے کے ساتھ دنیا میں آیا ہوں، مجھے بہت بڑی مایوسی ہوگی اگر میں اس کے پھر نمودار ہونے کے وقت اس کے ساتھ واپس نہیں چلا جاتا۔ مارک ٹوین کی پیشن گوئی 100% درست ثابت ہوئی۔ ہیلے ستارہ دوبارہ 20 اپریل 1910 کو نمودار ہوا اور ایک دن کے بعد یعنی 21 اپریل 1910 کو مارک ٹوین کی موت دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہوئی۔ گریگری راسپوٹین وہ چھٹا آدمی ہے جس کو اپنی موت کے وقت کا پہلے سے معلوم تھا۔ راسپوٹین روس کا باشندہ اور مذہبی پیشوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں وہ ایک جاہل اور ان پڑھ کسان تھا جس کو بعد میں کسی طرح شفا، صحتیابی اور ہپناٹزم کی طاقتیں حاصل ہو گئیں۔ اس وجہ سے یہ روسی سلطنت میں ایک انتہائی طاقتور شخص بن گیا۔ اس نے ایک دفعہ سلطنت کے ولی عہد کے ایسے بخار کا کامیابی سے علاج کیا جس کو سبھی ڈاکٹروں اور حکیموں نے لا علاج قرار دیا تھا۔
اس کے بعد جیسے قسمت کی دیوی اس کے اوپر مہربان ہو گئی۔ روس کی ملکہ الیگزینڈریا کا راسپوٹین کے اوپر اندھا یقین تھا۔ شاہی خاندان سے گہرے روابط کی وجہ سے روس کے بادشاہ کے دربار میں راسپوٹین کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ راسپوٹین کا دربار کے وزیروں، امراء اور نوابوں کی بیویوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ اس بات کی وجہ سے روس کے اعلیٰ اشرافیہ راسپوتین کی جان کے دشمن بن گئے۔ 1916 کی 29 اور 30 دسمبر کی انتہائی سرد رات کو ان امیروں اور نوابوں نے راسپوتین کو ایک دعوت میں بلایا اور وہاں اس کو شراب میں زہر ملا کر پلایا گیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس زہر کا راسپوتین کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کے اوپر لوہے کی سلاخوں سے حملہ کر کے پہلے شدید زخمی اور بعد میں گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو قریبی دریا میں پھینک دیا گیا۔ راسپوتین کے مرنے کے بعد اس کے گھر سے اس کے اپنے ہاتھ سے لکھے کچھ کاغذات ملے جن پر 1916 کی تاریخیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ کاغذات ظاہر کرتے تھے کہ راسپوتین کو پہلے سے ہی خبر تھی کہ وہ آنے والا سال یعنی 1917 کو دیکھ نہیں پائے گا۔ ان کاغذات میں روس کے اس وقت کے بادشاہ نکولس اور ملکہ الیگزینڈریا کے نام پیشنگوئی کی صورت میں ایک خاص پیغام بھی تھا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اگر میں کسی قاتل، کسان، مزدور یا عام آدمی کے ہاتھوں مارا گیا تو بادشاہ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کی بادشاہت صدیوں تک قائم رہے گی۔ لیکن اگر میں روس کے امراء اور نوابوں کے ہاتھوں مارا گیا تو پھر بادشاہ اور اس کا شاہی خاندان 2 سال کے اندر قتل کر دیا جائے گا اور روس کے سارے امراء اور نواب بادشاہ کے مرنے کے 25 سال کے اندر مارے جائیں گے یا جلا وطن ہوں گے۔ راسپوتین کی یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ وہ 1917 کے سال کو نہیں دیکھ سکا۔ اس کے قتل ہونے کے 1 سال کے اندر ملک میں کمیونسٹ انقلاب آیا جس میں بادشاہ اور اس کا پورا شاہی خاندان قتل کیا گیا۔ اس دور میں 1942 تک ہر امیر، نواب اور رئیس کو چن چن کر مارا گیا۔ بچ صرف وہ گئے جو کسی نہ کسی طرح روس سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اوپر دیے گئے واقعات سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں؟ کیا ہم یہ کہیں کہ مقدر پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس میں زندگی اور موت سے جڑا ہر واقعہ درج ہے؟ اگر ہم یہ قبول کریں گے تو پھر ہمیں انسان ذات کی بقا کی لازوال داستان جو ہزاروں لاکھوں برسوں پر محیط ہے اس کو یکسر نظر انداز کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اندیکھی تقدیر کے اوپر چھوڑنا ہوگا۔ یہ بات انسانوں کے اندر سے جد و جہد کا جذبہ نکال کر انہیں ایک بے عمل مخلوق بنا دے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ان اوپر بتائے گئے واقعات کو یکسر جھٹلائیں۔ اس صورت میں ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو اس سائنسی دور میں زمین کو سورج کے گرد گردش کرتے دیکھ کر بھی اس بات پر مؤثر ہیں کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم سچائی ان 2 نظریوں کے بیچ میں کہیں ڈھونڈیں۔ وہ سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا ذکر ہم آئندہ آنے والے کسی ویڈیو میں کریں گے۔